بھائیو، آج جو میں آپ کو بات بتلانا چاہتا ہوں نا، وہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز وغیرہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ وہ گناہ ڈائریکٹ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہے کون سے؟ میں آج آپ کو بتلاؤں گا، لیکن آپ نے ویڈیو اینڈ تک مکمل دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آپ نے وسیلے کا لفظ تو سنا ہوگا۔ ناظرین کرام، وسیلہ، صدقہ، واسطہ، طفیل، یہ سارے لفظ ایک ہی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم وسیلے پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وسیلہ کبھی کفر ہوتا ہے، کبھی شرک ہوتا ہے، اور کبھی بدعت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، وسیلہ کفر کب ہوتا ہے؟ بات کو غور سے سمجھیے گا۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتے، بلکہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں اس کی وہ سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واضح طور پر کفر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ، کہ اللہ سب سے بڑھ کر سننے والے ہیں۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ناظرین کرام، وسیلہ کفر کب ہوتا ہے؟ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ میری تو نہیں سنتا، لیکن اندہ واسطہ دیواں گا تے سن لے گا، کیونکہ اللہ مجبور ہے نہ دے گے۔ ناظرین کرام، یہ بھی واضح کفر ہے، کیونکہ اللہ نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفاتر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، وسیلہ شرک کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تصرف کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے، یعنی یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، تو میں اس کا وسیلہ دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورۃ البقرہ، کہ اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں، یعنی کہ نظام مکمل طور پر وہی چلاتے ہیں اور کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ ناظرین کرام، وسیلہ کبھی بدعت بھی ہوتا ہے، اور بدعت کب ہوتا ہے؟ کہ مان لیں انسان دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انسان اور کچھ نہیں کہتا، بس نبی علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہے۔ اگر انسان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نبی علیہ السلام کا واسطہ کیوں دے رہے ہو اللہ کو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی اور کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، میں اس لیے آپ کا واسطہ دے رہا ہوں اللہ کو۔ ناظرین کرام، ہم کہیں گے کہ یہ تو صحیح نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بدعت ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتلانے والا ہوں جو تڑپا دینے والی ہے، چکا دینے والی ہے اور ہلا دینے والی ہے۔ اور وہ بات کون سی ہے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ جیسے بلڈنگ پر چڑھنے کے لیے پوڑی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر کسی آفیسر سے ملنے کے لیے درمیان میں کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا قبول کروانے کے لیے درمیان میں کسی پیر اور ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے بلڈنگ اور آفیسر کے برابر کر دیا. انا للہ. اللہ صحیح فرماتے ہیں سورۃ الحج میں، ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں سیڑھی کی ضرورت اور درمیان میں پیر کی ضرورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سوال کے جواب میں کل ہی اڑا دیا. گرامر والے جانتے ہیں الحمدللہ. ناظرین کرام اب آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ مختلف انبیاء کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی. لیکن اب آپ دیکھیں نا، انبیاء میں بھی درجات کا فرق ہے. کچھ انبیاء کے درجات تھوڑے ہیں، کچھ انبیاء کے درجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ناظرین کرام کیا کسی نبی نے جس کا درجہ کم تھا اس نے اپنے سے بڑے نبی کا وسیلہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی؟ کیا کوئی قرآن مجید میں ہمیں کوئی ایسی دعا ملتی؟ پھر ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے سورۃ النحل میں. یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی. اب ناظرین کرام کیا کبھی نبی علیہ السلام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی دعا میں؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا اپنی دعا میں؟ پھر کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کبھی تابعین میں سے کسی نے کسی صحابی کا واسطہ دیا اللہ کو دعا کرتے ہوئے؟ ناظرین کرام یہ سارے سوال آپ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ناظرین کرام اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وسیلے کی 3 ایسی قسمیں ہیں جو جائز ہیں. اب آپ کہیں گے او مولوی صاحب خیر ہے تو کدی کہندے ہو اس وسیلہ جڑا وہ شرک ہے بدعت ہے فلاں فلاں تے ہن کہہ رہے ہو 3 صورتیں ایسیاں میں نے جڑی جائز بھی نے، خیر تے ہے تانوں. ہاں ناظرین بات یہ ہے کہ یہ وسیلے کی 3 ایسی قسمیں ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ یہ 3 صورتیں جائز ہیں. اور ناظرین کرام جہاں قرآن و سنت کے دلائل آ جاتے ہیں ہمارا سر آنکھوں پر آ جاتا ہے. تو اب میں آپ کو شرک وسیلے کی جو 3 صورتیں جو جائز جو ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. ناظرین کرام پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے کسی عمل کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کریں کہ یا اللہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ یہ اس عمل کے وسیلے جو ہے میری یہ دعا قبول فرمائیے، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں امام قتادہ کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد عمل کا وسیلہ ہے. دوسرا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ کہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ جی آپ جو ہیں بڑے غفور رحیم ہیں تو آپ جو ہیں میرے گناہ کو معاف کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرو. ناظرین کرام وسیلے کی تیسری جو جائز قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی نیک شخص سے دعا کرائیں. یعنی آپ کسی نیک شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام کر دے. تو یہ وسیلے کی تیسری جائز صورت یہ ہے. سنن نبی داود میں ہے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا کر کہنے لگا کہ حضور دعا کیجیے میں آنکھوں سے نبینا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی مجھے لٹا دے. ناظرین کرام یہ تھی وسیلے پر ہماری گفتگو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں،
اور اسی طریقے سے اچھا سا کمنٹ بھی ایک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔